کا مرشد اولی ہے عشق، دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شروع دین بھی بت کدائے تصورات، لیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق، زمانہ عقل کو سمجھا ہوا ہے مشعل راہ، زمانہ عقل کو سمجھا ہوا ہے مشعل راہ، کسے خبر کے جنوبی ہے صاحب ادراک، کسے خبر کے جنوبی ہے صاحب ادراک۔ علی وقار، آج کی گفتگو اقبال کے اس تصور سے کہ اقبال کی سوچ میں انسان کو کیسا ہونا چاہیے۔ اقبال کہتا ہے کہ انسان کو خود آگاہ ہونا چاہیے، انسان کو اپنی ذات سے واقف ہونا چاہیے۔ جب تک انسان اپنی ذات سے مکمل طور پر واقف نہیں ہو سکتا، اس وقت تک وہ بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو اقبال نے کہا کہ سب سے پہلے انسان کو اپنی ذات کا علم ہونا چاہیے، اپنی ذات کے بارے میں پہچان ہونی چاہیے کہ انسان کی ذات ہے کیا۔ سب سے پہلے انسان اس چیز کو تصور میں لائے کہ انسان کو بنایا گیا اشرف المخلوقات۔ اگر انسان اس چیز کو سمجھ لے کہ انسان کو اشرف بنایا گیا ہے تو گویا انسان زندگی گزارنے کا مقصد پورا کر لیتا ہے۔ اگر انسان اس تصور کو سمجھ لے کہ مجھے انسان بنایا گیا ہے اور اپنی ذات سے انسان آگاہ ہو جائے، جب انسان اپنی ذات سے آگاہ ہو جاتا ہے، اقبال کے نزدیک جب انسان اپنی ذات میں گم ہو جاتا ہے، اپنی خودی کو پہچان لیتا ہے، اپنی ذات کو پہچان لیتا ہے کہ آیا وہ بندہ جو رب ذوالجلال نے جس کو پیدا کیا ہے، اگر وہ بیٹا ہے تو اس کو بیٹے کی ذمہ داریوں کا پتہ ہونا چاہیے، اگر وہ باپ ہے انسان تو اس کو باپ کی ذمہ داریوں کا پتہ ہونا چاہیے، اگر وہ معلم ہے تو اس کو معلم کی ذمہ داریوں کا پتہ ہونا چاہیے، اگر وہ ایک طالب علم ہے تو اس کو طالب علم کی ذمہ داریوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ یہ ہے انسان کا خود آگاہ ہونا، اپنی ذات سے واقفیت حاصل کرنا، اپنی ذات سے پہچاننا کہ انسان کس چیز کا نام ہے، انسان کے اندر ہے کہ کون سی چیز۔ تو جب تک انسان اپنی ذات سے واقفیت حاصل نہیں کرے گا، انسان اپنی ذات کو پہچانے گا نہیں، تو انسان کسی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو جب فرمایا کہ انسان اپنی ذات سے آگاہ ہو جاتا ہے، جب اپنی ذات سے واقف ہو جاتا ہے، تو فرمایا کہ اس کی امیدیں قلیل، اس کے مقاصد جلیل، اس کی ادا دل فریب، اس کی نگاہ دل نواز۔ کہ جب انسان اپنے مقاصد سے، اپنی زندگی سے، اپنی خودی سے آگاہ ہو جاتا ہے، تو اقبال کہتا ہے کہ پھر انسان دوسروں پر بھروسہ نہیں رکھتا، پھر انسان دوسروں پر امید نہیں لگاتا، پھر انسان اپنے مقاصد بڑے رکھتا ہے، کیونکہ وہ اپنی ذات سے آگاہ ہو چکا ہے کہ مجھے رب ذوالجلال نے بنایا کس مقصد کے لیے ہے، میں آیا اس دنیا میں ہوں تو اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ اس لیے کہا کہ اس کی امیدیں قلیل، اس کے مقاصد جلیل، اس کی ادا دل فریب، اس کی نگاہ دل نواز۔ کہ جب انسان اپنی ذات سے آگاہ ہو جاتا ہے، اپنی شخصیت سے آگاہ ہو جاتا ہے، پھر وہ دوسروں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، پھر وہ کسی پر امید نہیں رکھتا، پھر وہ کسی کے رستے پر نہیں چلتا، بلکہ اپنا رستہ خود بناتا ہے اور اپنے مقصد کو بڑا رکھتا ہے، اپنی منزل کو بڑا رکھتا ہے۔ وہ کسی بھی موڑ پر رکتا نہیں ہے، وہ منزلوں کو آگے طے کرتے آگے چلا جاتا ہے، وہ کسی بھی منزل پر رکتا نہیں ہے۔ اس لیے کہا کہ تو راہ نورد شوق ہے، منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشیں ہو محمل نہ کر قبول۔
کہ انسان کا یہ کام ہے کہ وہ منزل کے بعد منزل آگے طے کرتا چلا جاتا ہے، وہ کسی منزل پر جا کر ٹھہرتا نہیں ہے۔ جب انسان کو ایک مقام حاصل ہو جاتا ہے، ایک منزل انسان طے کر لیتا ہے، تو انسان اس کے بعد پھر آگے دوسری منزل کی طرف رواں ہو جاتا ہے۔ تو کہا کہ انسان کی زندگی میں، انسان کی شخصیت میں ٹھہراؤ نہیں ہے، جمود نہیں ہے، بلکہ کہا کہ انسان کی زندگی میں تسلسل ہے۔ انسان ایک منزل کو حاصل کرنے کے بعد آگے دوسری منزل کی تلاش میں نکل پڑتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جب انسان اپنی ذات سے واقفیت حاصل کر لیتا ہے، جب خود شناس ہو جاتا ہے، پھر رب کی ذات اس کو مقام کیا عطا کرتی ہے۔ اب یہ بات سنیے کہ جب انسان اپنی ذات سے خود آگاہ ہو جاتا ہے، اپنی ذات سے واقف ہو جاتا ہے، تو پھر رب اس بندے کو مقام کیا عطا کرتا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ، یہ تذکرۃ الاولیاء میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ وقت کے بہت بڑے ولی، آپ کو ایک عورت نے ریاکار کہہ کر بلایا تو فرمایا کہ تم نے پہلی بار مجھے پہچان لیا ہے اور پہلی بار تم نے صحیح کہا ہے، آج سے پہلے جو بھی مجھے ملا میری تعریف کرتا رہا، میرے آگے طرح طرح کے قصیدے پڑھتا رہا، میری تعریفیں کرتا رہا، مگر تو نے صحیح کہا ہے، کہا کہ تمہیں شاباش۔ اب یہ ہے وہ خودی انسان کی کہ جب انسان کی خودی بیدار ہو جاتی ہے، جب انسان اپنی ذات سے واقفیت حاصل کر لیتا ہے، اپنی ذات کو پہچان لیتا ہے، تو پھر انسان کے اندر تکبر نہیں رہتا، پھر انسان کی ذات میں انانیت نہیں رہتی، پھر انسان کی ذات میں نفرت نہیں رہتی۔ تو جب اس عورت نے کہا کہ آپ ریاکار ہو، تو حضرت مالک بن دینار نے غصہ نہیں کیا۔ یہ ہے وہ خودی، جب انسان کی خودی بیدار ہو جاتی ہے، جب انسان کی شخصیت بیدار ہو جاتی ہے، جب انسان اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے، اپنی ذات کو پہچان لیتا ہے، تو پھر اس کے اندر تکبر نہیں رہتا، اس میں نفرت نہیں رہتی، اس میں لالچ نہیں رہتی، اس کے اندر حسد نہیں رہتا، کیونکہ انسان اپنی ذات کو پہچان چکا ہے۔ تو جو پہچان جاتا ہے اس کے اندر تکبر نہیں رہتا۔ اب جو اپنی ذات کو پہچان جاتا ہے، اب کس قدر خوبصورت اس عورت کو جواب دیا کہ تو نے بڑا اچھا کہا، مجھے تمہیں شاباش ہو کہ آج سے پہلے مجھے کسی نے ایسے نہیں کہا، ہر کوئی میری تعریفیں کرتا رہا ہے، مگر تو نے مجھے پہچان لیا۔ اور فرمایا کہ میں نے مخلوق کو پہچان لیا، تو فرمایا اس لیے میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا، چاہے کوئی میری تعریف کرے یا برائی کرے، کیونکہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کسی کے انسان کے تعریف کرنے سے کسی کی عزت نہیں بڑھتی، وہ در حقیقت اللہ نے اس کو